ممبر اسمبلی کلگام محمد یوسف طاریگامی نے آج ضلع میں موجودہ تعلیمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک جامعہ جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ یہ میٹنگ چیف ایجوکیشن آفیسر کلگام، زونل ایجوکیشن آفیسرز اور مختلف اسکولوں کے پرنسپلوں کی شرکت کے ساتھ منعقد ہوئی۔ ہم آپ کو بتائیں کہ میٹنگ کے دوران چیف ایجوکیشن آفیسر نے ضلع میں تعلیمی شعبہ کی مجموعی صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ پیش کی۔ انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی نیپ کے تحت ہونے والے پیش رفت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نئی تعلیمی نظام کے مطابق اسکولوں کی تنظیم نو اور جدید کاری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ایم ایل اے نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تعلیم کا شعبہ اولین ترجیح ہے اور ضلع کے تعلیمی فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے اختراعی سوچ اور نظامی تبدیلیوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے محکمہ تعلیم پر زور دیا ہے کہ وہ طلبہ کی ہم جہت ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اسکولوں میں تعلیمی فضیلت اور ہم نصابی سرگرمیوں دونوں پر توجہ دیں۔ طاریگامی نے کہا کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارا تعلیمی نظام کی مضبوطی پر منحصر ہے۔ ہمیں موجودہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور اپنے طلبہ کو ایک بہتر کل کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ اجلاس میں ضلع ترقیاتی کونسل ڈی ڈی سی چیئرپرسن محمد افضل، ڈی ڈی سی محمد عباس اور ضلع انتظامیہ کے کئی سینئر افسران نے بھی شرکت کی۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ممبر موصوف نے بات کرتے ہوئے یوں کہا۔ نہیں، جہاں تک آج ریویو تھا ہمارے اس کانسٹیچوئنسی کا، اور خاص طور پر جو تعلیم کے بارے میں، ہمارے سکولوں کے بارے میں، ہائر سیکنڈریز، ہائی سکول اور باقی سکول، ان کے بارے میں جائزہ لیا۔ سارے آفیسر صاحبان تھے، آپ نے خود دیکھا، اور سویرے سے لے کر ابھی تک میٹنگ جاری تھی، اور کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے بارے میں تدبیر وضع ہوئی ہے، اور یہ بھی کوشش رہے گی ہماری کہ جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے، ویسے ہمارا منشا ہے پورے جموں کشمیر میں تعلیمی نظام بہتر بنے، اور یہی ایک سب سے بڑی کڑی ہے ہمارے بچیوں کے فیوچر کے بارے میں، اور فیوچر بنے گا تو تعلیم کا ہی ایک ذریعہ ہے، اور اس میں کافی امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہمیں آج تک یہ اعزاز ملا ہے، جب نیا کشمیر بنا، ڈاکومنٹ بنا، تو اس میں سرفہرست یہ ذکر تھا کہ تعلیم عام ہوگی، یونیورسٹی کے لیول تک اس کو فری آف اینی تھنگ، فری ایجوکیشن کا اعلان ہوا، تب تک جاری ہے۔ لیکن ابھی بدقسمتی سے آج دھیرے دھیرے پبلک ایجوکیشن، یعنی جو سرکاری سکولوں سے بچے کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور زیادہ رخ اب پرائیویٹ سکولوں کی طرف ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں کا اپنا رول ہوگا، لیکن پبلک سکول وہ تو عام لوگوں کے لیے ہیں، اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس چیز کی تہ میں جائے کہ آخر پبلک سکولوں میں جو حاضری ہے، جو اٹینڈنس ہیں، یا جو لوگوں کا رجحان ہے، وہ کم کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور سارے لوگ تو پرائیویٹ سکولوں میں جا نہیں سکتے، وہاں بڑی فیس ہے، بڑا کرایہ ہے، غریب لوگ، عام لوگ جو غریب ہی ہیں ہمارے گاؤں میں رہنے والے، وہ کیسے جائے ان سکولوں میں؟ تو یہ ایک فنڈامنٹل کوسچن ہے جو آج میٹنگ میں زیر بحث آیا، اور سارے اساتذہ نے مان لیا کہ پبلک جو سکول ہے ان میں حاضری کم ہو رہی ہے، توجہ کم ہو رہی ہے۔ اب کمیاں کیا ہیں ان کا جائزہ لیا جانا چاہیے، تو ہم چاہیں گے کہ سرکار کو اپنی اولین فرصت میں اس سوال کا جائزہ لینا چاہیے، اس ٹرینڈ کو، یہ جو رجحان ہے نگیٹو، منفی رجحان، اس کو روکا کیسے جائے گا؟ کیا انفراسٹرکچر کی کمی ہے؟ کیا ٹیچرز کی کمی ہے؟ کیا پڑھائی کے معیار میں کمی ہے؟ جو بھی ہے، ان معاملات کی طرف سرکار کو توجہ دینی چاہیے، اور توجہ نہ دیں گے ناانصافی ہوگی ہماری نئی نسل کے ساتھ، اور آنے والا وقت جو ہے وہ شاید وہ جو سپنا، وہ جو خواب ہمارے فاؤنڈرز نے دیکھا ہے، معیاری تعلیم اور فری ایجوکیشن، شاید وہ سپنا پورا ہونے میں دقتیں آئے گی۔ ایسا نہ ہو، اس کا ذکر آج میٹنگ میں ہوا۔ ہاں بتائیے سر، نیپ کے بارے میں بتائیں، جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے
نہیں کیا میں ایک چیز بتاؤں گا جہاں تک ایجوکیشن کیا ہے یارا یہ بنی نوا انسان کے وجود سے لے کر سفر جاری ہے ایجوکیشن کا وزڈم کا تحقیق کا تخلیق کا یہ سلسلہ یہ سفر بنی نوا آدم کے سے جاری ہے اور برابر مسلسل یہ کوشش ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے تعلیم کا معیار جیسا ہوگا سماج میں اور ہر شہری کو بامقصد تعلیم ملے معیاری تعلیم ملے اگر یہ خاکہ پورا ہو جائے تو وہ سماج ترقی کے راہ پر گامزن رہے گا ہمارے لوگوں کا ہمارے بچوں کا بچیوں کا بہتر فیوچر کا اگر ضامن ہے وہ ایجوکیشن ہے اور اس وقت جو رخ ہے بدقسمتی سے جہاں تک کبھی کہا نئی ایجوکیشن پالیسی میں 3 C ہے ایک کمرشلائزیشن زیادہ سے زیادہ پرائیویٹائز کر لو اور پرائیویٹائز کرنے کا مطلب ہے تجارت بنا لو تعلیم کو اس کو مارکیٹیبل بنا لو مارکیٹ میں کماڈیٹی یہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ ہے کون جائے گا بڑے سکولوں میں وہی جن کے پاس ایسے ریسورسز ہوں گے اور دوسرا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ سینٹرلائز کر لو آج وائس چانسلر بنے گا تو چانسلر تعینات ہوگا گورنمنٹ آف انڈیا تعینات کر لے گی پورے ملک میں وائس چانسلرز کی تعیناتی اوپر سے فیصلہ ہوگا لیجسلیچر نہیں کر لے گا سرکار نہیں کر لے گی ریاستوں کی جموں کشمیر کی بات میں نہیں کرتا ہوں میں مہاراشٹر کی بات کرتا ہوں میں اور جگہوں پر کی بات کرتا ہوں تیسرا یہ ہے کہ کامنلائز کر لو آج آپ تاریخ کا بھی موڑ دو تاریخ کو بھی ڈسٹارٹ کر لو اب ارے تاریخ کو مسخ مت کر لو جنہوں نے جو اچھا کام کیا ہے وہ اچھا کام کیا ہے چاہے وہ ہندو تھا مسلمان تھا ارے جہاں ہمارے سماج میں ایک پلورل سماج ہے ہمارا یہاں بن بن عقیدوں کے لوگ ہیں بن بن ذاتوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں بن بن زبانیں بولنے والے لوگ ہیں بن بن موسموں میں رہنے والے لوگ ہیں آپ ان کو یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کو آپ نظر انداز کر لیں گے اور اگر آپ نظر انداز کر لیں گے اور ایک ہی جو آپ کا نقطہ نگاہ ہے اسی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کر لیں گے یہ ایسے ہمارے ملک میں چلے گا نہیں یہ باغ ہے جہاں بن بن پھول ہے اس کی سجاوٹ اس کی مہک ان پھولوں میں ہے ایک ہی پھول آپ کہیں گے میرا ہی چلے گا اس سے ملک چلے گا نہیں وہ ملک نہیں چلے جہاں جنہوں نے یہ کہا کہ میرا ہی چلے گا میری نیتی ہی چلے گی میں صبح کو شام کہوں شام کو صبح کہوں وہی لنترانیہ چلے گی وہ ملک کامیاب رہے نہیں کامیاب وہ رہے جہاں پلورالٹی ہے جہاں ڈیبیٹ ہے ڈسکشن ہے کریٹیکل تھنکنگ ہے بحث ہے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ لے کر کندھے سے کندھا ملا کر جن لوگوں نے یہ سفر طے کیا وہ آگے بڑھے جن لوگوں نے ایک دوسرے کو نظر انداز کیا وہ سفر زیادہ بہتر رہا نہیں تاریخ کہتی ہے